ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شان بڑھائی کی وجہ ہے خدائی شہنشاہی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے. انگیت اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سید خود آدم و سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین عالی اعظم مفخر اعظم مرشد اعظم امام اعظم ساقی کوثر شافی محشر خالد انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی سیرت طیبہ حیات طیبہ کو اللہ احکم الحاکمین اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور مالک ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہوئی دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی قرار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو آپ کے ساتھیوں پر کہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر کے آپ کے اس لائے ہوئے مشن کو پایہ تنویر تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے رب العالمین سے اس کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے رضی اللہ عنہم اجمعین. سامعین محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور میں جو دین دیا تھا جو شریعت دی تھی اس کا نام اسلام تھا. اور یہی بات اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں اس انداز سے بیان فرمائی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اس کا چناؤ اور اس کا انتخاب میں رب العالمین نے خود کیا ہے. پھر حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک. جبریل امین جو قرآن جو شریعت اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا اور اس کی تکمیل پر رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ایسا جامع اعلان فرما دیا کہ دنیا جہاں میں رہنے والے لوگوں دین شریعت جو میں نے نازل کرنا تھی وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کے نازل کر اور میں رب العالمین نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ایک مکمل دین تم تک پہنچا دیا. اب جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا پکڑ لیا اس پر ڈٹ گیا دنیا و آخرت میں فلاح کامیابی کامرانی پائے گا. لیکن اگر اللہ فرماتے ہیں ہمارے چنیدہ منتخب کرتا دین اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی طرف سے شریعت دین لائے گا اسے جتنا چاہے وہ خوبصورت بنا لے مزین بنا لے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول کسی بھی صورت نہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن میں رب العالمین کا ہے.
جب رب العالمین نے اس دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا تو وہ جگہ کون سی تھی، کہاں اس کا اعلان ہوا؟ پھر حضرات اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا وہ ٹکڑا جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں تکبیر دین کا اعلان ہوا، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے جامع اصول جن کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے، جنہیں انسانی حقوق بھی کہا جا سکتا ہے، آپ نے انسانی حقوق کا ایک ایسا جامع منشور دنیا جہاں کے سامنے رکھ کے اس کے بعد یہ اعلان فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اور دنیا جہاں میں بسنے والے لوگوں، یاد رکھو میں اللہ کی طرف سے منتخب کرتا اس کا نبی پیغمبر رسول، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس میں بقا کسی کے لیے نہیں ہے، سب نے اللہ کے ہاں جانا ہے، پیش ہونا ہے، لیکن یاد رکھو ترکت فیکم امرین، دو چیزیں، دو باتیں، دو کام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ دو کام، وہ دو بھاری چیزیں، وہ دو ثقلین کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک تو وحی الہی کے ذریعے میرے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن، اس قرآن سے تعلق جوڑ لینا، دوسرا میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار، میرا کردار، میری گھر کی زندگی، میری عائلی زندگی، میری ازواجی زندگی، معاشرے کے اندر، عام احوال کے اندر میری زندگی ایک مثالی کردار ہے، میری سنت، میرا طریقہ، جس طریقے پر میں نے زندگی گزاری ہے اس طریقے کو اپنا لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں۔ حضرات آئیے آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ المبارک میں اس اللہ کی توفیق سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جامع منشور، وہ جامع الفاظ جو انسانی حقوق کی بیس اور بنیاد ہیں، اگر انسانیت جسے لوگ، معاشرہ اور بالخصوص غیر مسلم جس انسانیت کا راگ اڈالتے ہیں، انسانیت، اللہ کی قسم، آؤ خطبہ حجۃ الوداع میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری وہ حج اور وہ آخری خطبہ، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مینا کے اندر، کبھی مزدلفہ میں حج کے لیے رکن ادا کرتے ہوئے ان مقامات پر جہاں جہاں جو کچھ زبان نبوت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اللہ کی قسم اس کے سارے کا سارا کی انسانیت کا درس ملتا ہے کہ انسانی مساوات کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ منشور کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کے حقوق کیا ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منشور ہمیں دے کر کے جاؤ وہ چند اقتباسات آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے اللہ کی قسم وہ پڑھ لو، اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ خطاب نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے متقیوں، اے پرہیزگاروں، اے مومنوں مسلمانوں کی جماعت، نہیں، بلکہ کیونکہ پیغام دنیا جہاں کے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اپنے حبیب کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے
قرآن میں آپ کی زبان سے یہ اعلان فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، مجھے میرے رب نے تمام انسانیت کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب نے بھیجا ہے جو زمین و آسمان کا بھی رب ہے، اس کا معنی والا خالق مالک ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور ہر نبی کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کی طرف آیا، لیکن آمنہ کے لال بوڑھے یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجیے کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں خوشخبریاں دینے والا بھی ہوں، میں ڈرانے والا ہوں۔ کن کے لیے؟ اہل عرب کے لیے، عربیوں کے لیے، جہاں جس خطے جس علاقے میں اللہ نے مجھے بھیجا نہیں، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا۔ اسی لیے تو پھر یہ اعلان ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس امت کا کوئی بھی ما من احد، کوئی ایک شخص جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ اللہ نے اصحاب النار کو کا دوست کی ہے، وہ آگ میں جائے گا تو جہنم میں۔ جو مجھے میرے رب نے کافۃ للناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو لہذا وہ جو پیغام ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، وہ آپ کے خطبے، وہ آپ کا باعث، اس میں ایھا الناس کے الفاظ ہیں، اور دنیا جہاں کے لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اس پیغام کو پلے باندھ لینا اللہ تعالیٰ تمہاری عاقبت کو سنوارے۔ سب سے پہلے تو اللہ اکبر، وہ آیت مبارکہ جس کا نزول کس شہر میں ہوا، جو حرم حرمت والا بلد الامین امن والا ایک کون سا ہے؟ حج کا، جمعے کا، اللہ اکبر۔ اس موقع پر اسی لیے تو یہودی کہتے تھے اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، بلکہ آقا رضی اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ ہمارے لیے دن ویسے ہی مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن اللہ نے عید کا دن بنایا ہے، جمعے کا دن، حج کا موقع، اس موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آیت ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس میں پیغام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں میرے محبوب کملی والے، 23 سال سے جو جبریل آ رہے تھے نا، قرآن آ رہا تھا، آپ کے لیے شریعت بن کے آ رہی تھی، عرش والا رہنمائی بھیجتا تھا، آج اس رہنمائی اس شریعت کے تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے۔ میں اللہ نے آج کے دن تم میں تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ کی قسم، دین اسلام سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ محروم ہی محروم ہے، اس کے پاس کوئی نعمت ہے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کی ہے، مکمل کی ہے۔ دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ فرما رہے تمہارے لیے کس کا دین اسلام، یعنی جس کی تکمیل میں نے کر دی ہے نا، یہ تمہارے لیے دین اسلام ہے، شریعت ہے، جاؤ اس کے مطابق زندگی گزار کے آ جانا، بس والا پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی نعمت تمہاری جنت عطا فرما دے۔
لیکن یاد رکھو یہ بھی اعلان وحی کے ذریعے اللہ نے قرآن بنا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی نبی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ دین کے اندر رد و بدل کرے، شریعت کے اندر کمی بیشی کرے۔ ہاں اگر خلق عادت کسی سے کام ہوا، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا حبیب کیوں نہ ہو، میں نے ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ کیوں نہ سجایا ہو، نوازا ہو، سید ولد آدم کیوں نہ ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار کیوں نہ ہو، دعائے خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ساقی کوثر کیوں نہ ہو، شافی محشر کیوں نہ ہو، میں نے اسے بھی اختیار نہیں دیا۔ اس چیز کا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ کی قسم اگر سمجھنا ہو دین کی تکمیل کیا ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم کی تشریح جاننا چاہتے ہو تو پھر قرآن کی اس آیت سورہ تحریم کی پہلی آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، بات سمجھ۔ کوئی حل نہیں، جگہ کا نیکی کا کام، ثواب کا کام وہ بھائی جب اللہ نے شریعت بنانے میں اختیار اپنے کسی نبی کو نہیں دیا، نبیوں کو امام کو نہیں دیا، بعد میں آنے والے کس کے پاس قیامت پارٹی ہے تو وہ دین کے اندر کمی بیشی ہو تو مدد کرے۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو دین جو شریعت میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میں نازل کی ہے وہ مکمل دین ہے، اس میں کمی بیشی میں ہم کو کسی بھی صورت قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یاد رکھو دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی دین پیش کرے گا اس کے معنی کیا ہے؟ ایک کام نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں، نہ اللہ کے قرآن میں وحی کے ذریعے اتارا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث، اپنی سیرت، اپنے کردار کے ذریعے دنیا جہاں کے لوگوں کے سامنے رکھا، اس کو دین کا حصہ بنا کے ثواب سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، یہ غیر الاسلام ہے، یہ اپنا بنایا ہوا اسلام ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لگا دو محنت، لگا دو پیسہ، لگا دو کوششیں، خود کو تھکا دو، روپیہ پیسہ بھی لوٹا دو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور میں نے تو کل قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں اس عمل کو جسے کہتے ہیں آخری سائن، جس کے بعد پھر باز ہوتے ہیں آخری سائن ہوتا جناب یہ معاملہ آپ کا کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا نام اعمال، تمہارا ریکارڈ جس کی وجہ سے تمہارے فیصلے ہونے ہیں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے ریکارڈ نامے پر، اعمال نامے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اس سے خالی ہوا رجسٹروں کے رجسٹر کیوں نہ بھرے ہو، کسی بھی صورت اس کے وہ اعمال اللہ کے ہم قبول نہیں کیے جاتے۔ ہاں قرآن نے کہا عابدۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ محترم بھائیو اللہ کی قسم سوچ سے نکلا ہو، سوچ یہ رکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان کیا کہتا ہے، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ نہیں کہ ہم کسی کو نیکی کا نام دے سکیں، حالانکہ وہ نیکی شریعت میں موجود نہ ہو، ہمارے کہنے سے وہ نیکی نہیں بنے گی، وہ اچھا کام نہیں بنے گا، وہ خیر والا نہیں بنے گا، نہ اس پر کوئی جو ثواب کی نیت رکھی ہے، ثواب اس کام پہ ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، اللہ کے حبیب کی سنت طریقے کے اطاعت کے مطابق۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، عمل کر کے جسم کو تھکا دیا ہوگا لیکن آخر میں کیا ہوگا، نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں مل جائے گا، خسارہ ہی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو کل قیامت والے
دن آگ سے بچا دیا گیا، یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، وہ تو کھل جنہ، پھر وہ جنت کا راستے پہ چل پڑا، فقط فاز اسے اللہ نے کامیابی کہا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، انسانی مساوات کیا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر صحابہ کے جمع غفیر 1,00,000 سے اوپر ان کی تعداد ہے، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہیں اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے، دھیان سے اسمعو، میری باتیں سن لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال اس جگہ پہ ہم سب اکٹھے نہ ہو سکیں، یہ ایسا موقع نہ بن سکے، لہذا میری باتیں اچھی طرح سے سن لو۔ صحابہ مدن گوش ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، مجھے یہ بتاؤ، سامنے جو سارے صحابہ کی جماعت ہے، مومن ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، مفلحون ہیں، جن کو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے والے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹ لینے والے، لیکن خطاب میں انداز کیا ہے؟ ایھا الناس، اور دنیا جہاں کے لوگوں، کیونکہ اس خطاب میں، اس پیغام نے بھی رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بننا تھا، لہذا پیارے آقا علیہ السلام نے صرف اپنے ساتھیوں کو خطاب نہیں کیا، کہا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے اللہ، وان اباکم واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام، رب بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ اب فرمایا سن لو، لا فضل للعربی علی العجمی، یاد رکھو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم اہل عرب ہیں، قرآن عربی زبان میں آیا، ہمارا نبی عربی زبان بولنے والا ہے، لہذا ہمارا یہ ایک شرف ہے، مقام ہے، ہاں وہ الگ سے یہ بات ہے، لیکن فرمایا اس کو کوئی بیس اور کوئی ریاض نہ بنائے۔ اگر عجمی کوئی نیک ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اتھارٹی اور ویلیو کوئی نہیں، عربیوں کو بھی ملے گی، لا فضل، کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عربی کو کسی عربی پر۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا اہل عرب میں سے ہو یا غیر عربی ہو، رنگ گورا ہے اس وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی فضیلت مقام برتری نہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، اگر رنگ کی وجہ سے ہوتی تو اللہ کی قسم قرآن میں اللہ یہ نہ کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، لہب کے معنی انگارہ ہے، آگ کا انگارہ پکڑے نا وہ کس طرح شعلے مارتا ہے، اس کے اندر وہ دیکھیں یعنی اس کا چہرہ ابو لہب کا ایسے تھا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جس طرح انار نہ چھوڑیا ہے، اس طرح سورج چہرے والا، خوبصورت چہرے والا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، تو جو تحتی ہوئی آگ میں نہ رنگوں کا اللہ کے ہاں اعلان نہیں ہے، یہ پیغام بھی بتا رہا ہے کن کو؟ دنیا جہاں کے لوگوں کو۔ ادھر رنگ ایسا ہے کہ بنیت ہی پڑ گئی ابو لہب، اور دوسری طرف رنگ کیسا ہے؟ کالا سیاہ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، کوئی جو نئے نقش حسن و جمال جو ایک چہرے میں ہوتا ہے وہ قطعا نہیں ہے، کسی بھی صورت نہیں ہے، لیکن حضرات چلتا زمین پہ ہے، اللہ اپنی جنت میں اس کے قدموں کی چاپ سنا۔ یہ تھا پیغام، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں کہا تھا؟ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت کے رسومات کا خاتمہ کرنے ہیں۔ آج ہم ہیں خاندانی قریشی مسلمان اور رسومات کو ایسے اکٹھا ڈالا ہوا ہے کہ نبی شریعت بنا کے رکھ دیا، رسم نہیں چلنی،
یہ ناک بچاتے بچاتے جہنم قبول ہے. معاشرے میں اس ناک کو کیا کرنا؟ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اس بات سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے، شریعت روکتی ہے. لیکن کیا کریں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جملہ اللہ کی قسم جہنم میں ڈال دے گا. لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ادھر کیا کہیں گے؟ فلاں شخص بہت ہو گیا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ کب ہے؟ دوسری بات یہ کتنے بجے جنازہ پڑھنا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں. بعد میں قبر پہ جا کے بھی کوئی دعا استغفار نہیں کرتا، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے جن کی خاطر وہ حدود اللہ کو بغاوت کرتا تھا، شریعت کو روکتا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا اور اعلان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے کہتا تھا. معاشرہ کیا کہے گا؟ لوگوں میں نام نہیں رہ کے رکھے کام نہ کیا. وہ ایسے نہیں تھے. نام اللہ نے ان کو بھی دی تھی. آپ نے یہ پیغام پہنچوایا ہے دنیا جہاں کے لوگوں کے اللہ کے نام کی فضیلت مقام بدلی وَسَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. فرمایا یاد رکھو ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے فوت ہو کے اللہ کے پاس جاؤ گے. وہاں تم سے حسب نسب خاندان برادری کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو دین، جو اسلام، جس کی تکمیل کا اعلان میں نے اپنے حبیب پہ کیا، میں راضی ہوا، میں نے چنا، میں نے پسند کیا، آیا اس دین، اس شریعت کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو یا اپنی منمانی کی زندگی گزار کے؟ ہاں وہ تم سے سوال کرے گا. اب حضرات قرآن میں اللہ رب العزت نے ایھا الناس کے الفاظ سے یہی بات جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، قرآن نے بھی ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کیا. ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اور دنیا جہاں میں بسنے والے لوگوں سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تمہارا ایک باپ آدم علیہ السلام، ماں ایک اما حوا علیہ السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل، معاشرے میں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے خاندان تمہیں قبیلے بنائے تاکہ کام خلط بلط نہ ہو جائے. ایک نام کے شخص کئی برادریوں میں ہوتے ہیں. اب کیا رسول اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاں آدمی کون؟ وہ جو جٹ برادری سے مالک برادری والا فلاں، تاکہ پہچان تعارف آسانی سے ہو جائے. لتعارفوا، یہ صرف ایک پہچان ہے. تو ہم نے اس پہچان کو کیا پتا نہیں کرتے؟ اللہ لوگ ادھر کیا خدا نہیں بنے، ہماری برادری کو خدا نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کوئی تھوڑا سا کسی کو کھانے پینے والا کیا نہ بنا دے، وہ تو صحیح طرح سیدھے ہاتھ سے کسی سے سلام لینا گوارا نہیں. کوئی تو دور رہ گیا، اس کا خاندان، اس کی برادری، وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان غریبوں سے جو مارے لوگ ہیں اگرچہ میری برادری ہے. اللہ کی قسم بھائی برات رحمان یا ماما جو بازو کا کیا مطلب ہے؟ طاقت، پاور. سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلام فرعون بڑا رہتا ہے، اس کے بعد جانے کا میرے ساتھ میرے بھائی کو ایک ایک کے 211 میرے بھائی کی مطلب سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں. اور بھائی کے ذریعے بھائی کا بازو مضبوط ہو. اور جہاں امیر بھائی جسے اللہ نے دنیا دے دی وہ غریب بھائی کو بھائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں اگر معیار مال و دولت ہوتا، ہم ایک بڑا خطرناک جملہ بولتے ہیں، اللہ نے کسی
شخص کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی مزے کی دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، ہر نعمت ہر سہولت اس کے پاس ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھتے اللہ بڑا راضی ہے، کیا اسی طرح نہیں کرتا یار فلانے دے رب بڑا دیر ہے، بڑا ہی اللہ جل راضی ہے، وہ مٹی کو آدم بنا دے مٹی سونا بن جاتی ہے، ہماری سوچ دیکھو جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز اس کے لیے سونا بن جاتی ہے، اللہ نے بڑا راضی ہے۔ اور میرے بھائی اللہ ماننا ہے، آپ کو کس نے کہا؟ اگر یہ بات ہوتی نا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قصہ نہ بیان کرتا۔ آج اگر کچھ جتنا کچھ ہے امیر آدمی لوگ رشتے بناتے ہیں تو دنیا کے اندر سب سے ٹاپ امیر بندہ جو ہے یہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ اللہ نے صرف ایک اشارہ کیا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا خزانے کتنے دیے تھے، ہاں یہ بتایا ہے اتنے خزانوں کا مالک تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھائے بیٹھے تھے، خزانے کتنے ہوں گے؟ آج تو فکر نکالے نا کتنے بلین ڈالروں کا کہاں بنا مالک ہے، چابیاں بھی ہوں گی، ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھائے بیٹھے تھی، دماغ خراب پکڑ گیا، کہنے والوں نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ وہ کہنے والوں نے کہا اللہ نے احسان کیا ہے نا تو تم بھی نیکی کا احسان کر، اگر نہیں عاجزی اختیار کر، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فسادی نہ بن جا، اس کا عاجز بننا بننا کس اللہ کا احسان ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا تجربہ میرا آج بھی آپ کے معاشرے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں باری میں نکالتے تھے میں نکالتے تھے میں تو میں کچھ نہیں کیا، یہ کہا تھا میں کچھ نہیں ہوں، میرے اللہ کا بات میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے، بڑے فخر سے میں نہ میں آیا تو میں نے ایسے کام کیا، پھر میں نے ایسے دیکھا اللہ کا وہ نام بیچ میں ہے ہی کوئی، وہ بھی میں کرتا تھا، اللہ فرماتے ہیں فَقَسَمْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ، اللہ کا نام سماعت زمین میں تنسا دیا ہے، دوسری حدیث کے الفاظ ہے وَهُوَ يَتَجَدَّرُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا اتنا غصہ غصے کی شدت دیکھیے، اللہ کا غصہ اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوا قابو میں، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، مال بھی کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی بڑا مال تھا، اللہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اب بھی نہیں ٹھنڈا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَدَّرُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ابھی بھی وہ نیچے جا رہا ہے، قیامت تک نیچے ہی جاتا رہے گا، جو اس کی سزا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہم مقام بنانا چاہتے ہو تو جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے، پیارے آقا پوچھتے ہیں بلال اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی، سمیت دفن علی قبر رہی فی الجنہ، اور میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آواز سنی، میں نے جبریل سے پوچھا کون ہمارے آگے جب ہمارے نظر نہیں آتا، قدموں کی چاپ ہے جیسے کوئی چل رہا ہے، مجھے بتایا گیا آپ کا غلام، آپ کا مؤذن، آپ کا خادم یہ بلال حبشی ہے، میں چونک گیا، میں نے کہا بلال تو ابھی دنیا کی زندگی میں ہے، مجھے بتایا گیا وہ جب زمین پہ رہا ہے، اللہ نے قدموں کی چاپ جنت میں سنبھالا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا نیک متقی پرہیزگار ہے اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب۔ بلال عمل کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حساب سے، پھر پوچھا کہا نہیں مجھے خاص یاد، کہا بلال میں نے جنت میں قدموں کی آواز سنی ہے، وہ بتا یہ معمولی اذان نہیں، تیرا کوئی خاص عمل ہے جس نے تجھے اللہ کی قریب کر دیا، اور بات اللہ کے رسول دیکھو کام چھوٹے چھوٹے ہیں اور اللہ بلندیاں کتنی دیتا ہے، اور بات اللہ کے رسول میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اس وجہ سے چلتا زمین پہ ہے جنت میں آواز مشکل کام ہے،
اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ السلام اسی جگہ میدان عرفات میں فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تین چیزیں ہم معاشرے کے اندر انسان کی قدر و منزلت. دماغ اس کا خون کسی انسان کا ناحق خون بہانا. شریعت نے انسانیت کو کیسے تحفظ دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اس نے کسی ایک انسانیت کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. یہ پیغام انسانیت کا کس نے دیا؟ ہمارے اسلام نے دیا ہے. سب سے پہلے فرمایا ان دماءکم، بے شک تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے کہ تم کسی کا خون نہ ہو. اب دیکھیے انسانیت کی قدر و منزلت دیکھیے. اللہ کی قسم اسلام نے جو انسانیت کی قدر و منزلت رکھی ہے نہ دی ہے کوئی معاشرہ نہ دے سکتا ہے نہ قانون بنا سکتا ہے. میرے آقا نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اس زمین پر تجھ سے محترم مقدس متبرک کی جگہ کوئی نہیں. میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. اللہ نے تجھے بڑا احترام دیا ہے لیکن یاد رکھ لے کہ بندہ محمد کی شان تجھ سے بھی کہیں بڑھ گئی. ہم کیا کہتے ہیں ایک مسلمان بھائی کی بے عزتی انسلٹ توہین کر کے کہتے ہیں اے اللہ کی وہ حدیث پڑھا دے. بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں میں نے اس کی بے عزتی کر کے رکھ دیا. اسلام عزتیں دے رہا ہے کعبۃ اللہ سے زیادہ. اور دوسرے لفظوں میں جو سمجھو بیت اللہ کو گرا دو شہید کر دو ختم کر دو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں. اتنا ایک بندہ محمد مسلمان اس کو بے عزتی کرنا اس کی انسلٹ کرنا اللہ کی وجہ کتنا بڑا گناہ. کیا خیال ہے وہ مسجد کی توہین کرے مسجد کو گرائے سارا اللہ اکٹھا ہو کے اس کو مار دے. اس نے اللہ کے گھر کی توہین کی. تو یہ تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے چھوٹا سا ہمارے قریب بنے گا. اصل جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے مثال اس کی دی جا رہی ہے اس سے زیادہ عزت و احترام ہے ایک ایمان والے انسان. وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال انما أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. قرآن نے کہا فتنہ آزمائش ہے. یہ جو خون ہے میں نے ذکر کیا پھر مال اس مال کی وجہ سے یہ خون بہا جاتا تھا. چند ٹکوں کی خاطر بھائی بھائی کو مارا رشتے دار کو مارا ہے دوست دوست کو مارا اور سارا سیاپا مارنا یہ نام پیسوں کی خاطر معمولی سا جھگڑا کیا آپ بندہ مار دیا اور نے 500,000 یا جتنے بھی پیسے تھے اس کی خاطر یہ خون بہا دیا. کیا ہے اتنی مال کی غرض کیا سگے بھائی لڑتے نہیں ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر پیسوں کی خاطر زمین جائیداد کی خاطر کہتے دو بھائی آپس میں جھگڑ کر اس نے کہا کہ فرنٹ والی جگہ میں نے لے لی پیچھے والی دور اس نے کہا میں نے لے لی پیچھے والی تو میں تجھے لوگ مار دیتا تھا میں نے کہا یہ مکان روڈ سے بنا دیتی نا آدمی کو اے جگہ ایسے بھی ہے کسی بندوں کا میں سڑک کے قریب دونوں کی قبریں بنا دی اس کی خاطر جھگڑ رہے تھے. پیغام کیا ہے تمہارے مال ایک دوسرے کا حرام ہے. ناحق ناجائز کسی کے مال پر نظر رکھنا. من اخذ بأخیہ شبرا کے لفظ حدیث میں آئے ایک بارش ظلم زیادتی کے ساتھ ایک بارش اپنے بھائی کی جگہ پر کسی نے اگر قبضہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. یار یہ کسے باریاں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یہ عدل فیصلے ہیں. آج ہماری آنکھوں میں پردہ ہے دماغ میں پردہ ہے ظاہری یہ ذکر و ذکر دنیا نظر آ رہی ہے وہ ایک بارش قبضہ کرنے والا ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جا رہا
کیا اس نے ادھر ہی رہنا ہے؟ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اب تین چیزیں شریعت نے اکٹھی کر دی، فرمایا خون بہانا بھی تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر حرام، مال کی طرف نظر رکھنا، مال کی خاطر لڑنا جھگڑنا حرام، اور شریعت نے تحفظ دیا کہ یہ چیزیں معاشرے میں انسان عزت چاہتا ہے، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی عزت ہو، مال و دولت اس کا بھی محفوظ ہو، اس کا خون بھی محفوظ ہو، تو اس کی مال کی وجہ سے اس کو بات نہ دے۔ یہ چیزیں، یہ پیغام آج سے 1400 سال قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کرے تھے۔ فرمایا حرام علیکم، یہ تینوں چیزیں تم پر حرام ہیں، اس طرح حرام ہے حرمت یومکم ھذا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن کو احترام والا بنا دیا ہے، چیزوں کا اتنا احترام کرنا ہے۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر کو اللہ نے امن والا احترام والا بنا دیا ہے، اس مہینے کو، جو حج کے مہینے کو اللہ نے احترام والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شریعت نے منع فرمایا اگر کوئی شخص ہتھیار کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے تو نہیں سمجھنا، میرے آقا فرماتے ہیں سارے بچوں نہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو کسی ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو اشارہ کرتا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ اشارے تو مجھے دیتے جاننا نہیں، ہمیں اس کی عزت اور حرمت کا پتہ علم ہی نہیں کہ اس کے خون کی کتنی عزت اور حرمت ہے، اس کے مال کی کتنی حرمت ہے، اس کی عزت نفس کی کتنی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ ایک اور اعلان ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سنو، جاہلیت کے دور کے بنائے ہوئے سارے کے سارے اصول قانون ضابطے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدموں کے نیچے روندا ہے، ختم کرنے کا اعلان۔ میرے آقا نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ کوئی جاہلیت کا دور نہیں چلے گا، اب اصول ضابطہ اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان ہے، دین مکمل پہنچ چکا ہے، اب اس سے رہنمائی نہیں جائے گی۔ آج بھی آپ کے معاشرے میں دیکھ لو، کہتے ہیں یہ فلانا فلانا قانون ہے، وہ مطابق اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے بچات ہوتی ہے کہ جو بنی والا معاملہ ہے وہ لوگوں نے قانون اپنے اپنے ضابطے بنائے ہیں، اپنی اپنی عدالتیں، اپنے اپنے سسٹم بنائے ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے دور جاہلیت۔ میرے آقا نے فرمایا میں آج اپنے پاؤں کے نیچے روک رہا ہوں، کوئی اصول کوئی ضابطہ آج کے بعد چونکہ دین مکمل ہو گیا، دور جاہلیت کا کوئی قانون نہیں چل رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپس میں دونوں بھائیوں نے تلخی ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تانا مار دیا، اے گالی ماں کے بچے، پتہ پیارے آقا نے سنا سب سے مارے لگے، لیکن آپ اگر کسی بندے کو اس میں کوئی عیب ہو، اس کی کام خراب ہے، اس کو کہیں لگڑا تو اس کا دل دکھے گا۔ کسی نبی نے بگایا تھے اس کا دل دکھے گا، اس میں وہ ہے چیز موجود، لیکن کیوں آپ ایسی چیز اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا ایسے درد کے ساتھ پکارتے ہیں؟ اور رنگ کالا ہی ہے، کالی ماں کے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ یا ابا انک علم فیک جاہلیہ، میں ابو ذر اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی باتیں زیب نہیں دیتی، دور جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے، اسلام ان چیزوں کی ممانعت کرتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات ہوتی بھائی معاف کرنا۔ حضرت بلال نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن کہا میرے دل کو تو سمجھ نہیں ہو رہی، تو معافی دینے کا نہیں ہے، تو معافی نہیں لگی۔ کیسے لوگے معافی؟ کہا جس حسن پر، جس اپنی خوبصورتی پر میں نے اپنے بھائی کو اس کے بعد صورت ہونے کا تانا مارا ہے، اس کی ماں تک کو تانا دے دیا ہے، کئی ماں کے بچے آج میرا یقین جاتا ہے بلال کا وہ سیاہ پاؤں ہو اور حضرت ابو ذر کا چہرہ ہو، بلال اپنے اس کالے پاؤں کے ساتھ میرے چہرے کو روتے روتے سمجھا کہ میری غلطی کو معافی دو۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کوئی کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، کہا پھر میں بھی نہیں کروں گا، میں نے اسی طرح معافی دے۔
ذرا وہاں سے اٹھاؤ. یہ تعلیم کس نے دی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا تھا جاہلیت ختم اسلام آ گیا. یہ تعصب، یہ عزت، یہ شان، یہ وقار، یہ مقام اسلام نے دیا تھا، جس کی تقریر کا اعلان کرنے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جاہلیت میں یہ جو خون بہائے جاتے تھے، جاؤ ربیعہ بن حارث کا خون اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں، ہمارے خاندان کا ہے، لہذا اس خون کو بھی معافی کا ہے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ معمولی سی بات پر خاندانوں کے خاندان کٹ جاتے تھے. فرمایا اس خون کی معافی کا بھی معیار اعلان کیا. اور آج اس کو ہم نے بزنس کا نام دے دیا ہے، سود. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، کھلی جنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے اوپر درجے شعبے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ یعنی سب سے ہلکا گناہ سود کا اتنا ہے جس طرح ایک آدمی اپنی حقیقی والدہ سے دھوکا ہے. ہمارا بزنس ہے، شریعت جو کہتی ہے کہتی ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. میرے آقا نے فرمایا سنو، آج میں عباس بن عبد المطلب کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. گھر سے آغاز کیا ہے. یہ جاہلیت کی جو رسمیں ہیں ہمارے خاندان میں یہ معاملات تھے، جاؤ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج ان تمام چیزوں کے خاتمے کا اعلان ہوگا. وراثت کا معاملہ آ گیا. اللہ کی قسم وہی رسول جاہلیت والے آج آپ کے معاشرے میں اس وراثت کے معاملے میں موجود ہیں. میرے رب نے حصے بنا دیے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں حضرت عمر بن خواجہ رضی اللہ عنہ، میں آقا علیہ السلام کے اونٹ کی اونٹنی کی پہاڑ کو پکڑا ہوا تھا، اس کی لعاب میرے کندھے پہ گر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی میں سوار اور آپ یہ فرما رہے تھے ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث. یاد رکھو میرے رب نے جس کا جو حق ہے اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. اے میرا مطلب بڑا لاڈلا دے ساری جائیداد دے نام دے باقی بڑی دے ہو. وراثت کے معاملے میں بڑا ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. زندگی میں کیوں تو بڑھ رہا ہے؟ اس کا تعلق تو مرنے کے ساتھ ہے. کئیوں نے وراثت والی باتیں زندگی کی شروع کر دی. ہاں ایک اختیار کیا کہ آئی اگر زندگی میں آپ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو برابری کی سزا. زیادہ نے مثل حسین الحسین نہیں ہوگا کہ جتنا ایک لڑکے کو اتنا دو لڑکیوں کو یہ کام وہاں نہیں چلے گا. یہ تحفہ ہے. آپ زندگی میں اولاد کو تحفہ دیتے جو کچھ آپ کے پاس اپنے حصے بنا کے باقی ان میں بانٹ، لیکن جتنا بیٹے کو پتر کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دینا. برابر کرنا نہیں تو فوت ہونے کے بعد جو جتنی بنا سکتے تھے پہلے ہی نہ آئے، ماں نے نہ آئے فلانے پتر دے نہ فلانے دے نہ، تو باقی جو بچی ہے تھوڑی بہت ان میں ماں نے رکھی. تو لڑائیاں جھگڑے خاندانوں میں کیوں نہ ہوں؟ جاہلیت میں یہی معاملہ ہوتا تھا. بہنوں کو بیٹیوں کو معلوم اللہ کی قسم آج ان بھائیوں کو شرم نہیں آتی تو بڑی دکھائی سے کہتے میری بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیتا. تو کنال سے غریب سے مالیہ سے بھوکا بہن تیری لوڑی کو معاف کر دیا جی میری بہن نے. نہ وہ بہن میں ان سے پوچھتا ہوں کس سے خوشی کے ساتھ اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیتا. تڑیاں لگ رہی ہیں کیا اپنا حصہ میں نہ دیتا بس ہے میرا کوئی نہ دیکھی. وہ کہتی ماں باپ دنیا میں نہیں بات ہے بھائی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اللہ نے ان کے دل اس طرح کے بنائے ہوتے تھے آدمیوں نے اپنا حصہ میرے نہ آنا. اور ایسی بہنیں جو کرتی بھی ہیں میں کہتا ہوں وہ غلط ہیں. اللہ نے ان کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنا حصہ لے وراثت کا بالکل نہ چھوڑے. لینے کے بعد بہن بھائیوں کے اندر انہیں پتا ہے کون مستحق اپنے ہاتھوں آ کر پہنچائے. اس کے ہاتھوں آپ نہ کریں گے اللہ نے میری بہن نے میرا حصہ میں معاف کر دیا. لا وصیت لوارث. کوئی آدھا جناب بیٹی کی شادی کر دی ہے لہذا اتنا دہیج دی کر ادا کیا دے ہونی ہے تو وراثت کے حصہ دے. اللہ کی قسم بیٹا کے بڑی نامہ بیٹی اس میں بڑے بڑے الحاج، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے تہجد گزار،
کی قسم وہ دیتا ہے، پتہ ہے کہ جا کے پکڑو گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سن لو، جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا تو اس کے لیے بنا سکتے آپ کوئی اور تصویر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا حصہ شریعت نے رکھ دیا۔ یہ تو معاملہ ہی ایسا جو شریعت نے حل کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حسب کی حفاظت معاشرے میں یہ بہت ضروری تھی۔ دور جاہلیت میں اللہ کی قسم حسب بہت خراب تھا، بڑا ہی معاملہ۔ اسلام نے آگے نکاح کے ذریعے اس کو تحفظ دیا ہے۔ ایک عورت وہ زنا کراتی تھی، 10-15 آدمی، پھر اس کے بعد بچہ جنم دیتی تو جس کی طرف اشارہ کر دیتی کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کے کھاتے میں وہ مر جاتا، وہ اس کا کرتا۔ اسلام نے حسب نامے کی ایسے حفاظت کر دی، فرمایا الولد بالفراش وللآخر الحجر، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اور زانی کو معاشرے میں حسب نامے کا اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی تلقین ہے۔ کیا ہے؟ کئی لوگ اپنا حسب نامے خراب کر دیں، اللہ نے کچھ کیا دے دیا، گاؤں میں کچھ عورتیں شہر میں رہتے کاسٹ کی بدل دی تو اس کو وہ معمولی جرم سمجھتے ہیں۔ جرم کیا ہوگا؟ آپ کو بھی فلاں برادری کا بڑا نام ہو جاتا ہے، جیسا کہ برادری ماڑی ہے، لہذا ہماری توہین ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہو گئے تو کہیں نام ہمارا فلاڑی برادری کے ساتھ۔ تو پھر سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ادعا الی غیر ابی، یہ کاسٹ برادری بدلنا ایسے ہے جیسے بندے نے اپنا باپ بدل لیا۔ یہ وہ معمولی کام ہے؟ میں اس برادری کا ہوں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں میں برادری کو سمجھا، میں نے اپنا ابا چینج کر لیا ہے کہ ابا میرا اس برادری کا نہیں ہے۔ من ادعا الی غیر ابی، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف کی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پیارے آقا نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، فرشتے بھی اس پر لعنت ڈالتے ہیں، کائنات کے لوگ بھی اس پر لعنت۔ حسب خراب کر رہی ہو، دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس طرح نہیں کرنے، آ جاؤ۔ زوجین کا معاملہ آیا تو میرے آقا نے وصیت فرما دی، فاتقوا النساء، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے انہیں کیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے، فإنهن خلقن من ضلع عوج، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کے بارے میں میں تمہیں عدل و انصاف کی وصیت کرتا ہوں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ، جب زیادہ سرکش ہو جائے تو ہلکی سی مار مار لو، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو طلاق کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ لیکن معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع تھا۔ زوجین کے حقوق بیان کیے کہ خاوند کے ذمہ کیا ہے، عورت کے ذمہ کیا ہے، جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی جاتی ہے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے حقوق پر توجہ دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جائے، اور زلالہ، کیا مطلب ہے کافر ہونے، گمراہ نہ ہو جانا۔ ترکت فیکم امرین، اس اصول کو نہ چھوڑ دینا، جو اس اصول سے ہٹ گیا، جو راہ راست سے ہٹ گیا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور آگے لفظ ہے ایسے گمراہ ہوگے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ آج کیا مسلمان مسلمان کو نہیں مانتا، کافروں نے روڑی کو بنا سارے کو کافروں کو کیا بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، کہاں فلسطین، کہاں کشمیر، جو دو چار دن ایک شور اٹھتا ہے، ایک لہر آتی ہے، اس کے بعد وہ جانے ان کا کام جب کبھی ہم نے کو فلسطین کا نام دیا تو کیا رہ گیا ان بیچاروں کے پاس؟ کبھی ہم نے ان کے لیے کوئی بات ہی کی ہو؟ 4 دن کی ہوا اٹھی نہ رکتی کر کے اس کو کیا ختم کیا تو بہانوں میں ان کے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے، اللہ کی قسم مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی جگہ میں سکون، یہ ہے آپ کے کمان کا مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے کی کرنے، آپس میں مطلب کرنا پکا رہے کہ مسلمان اور انہیں چھڑنا کوئی کافر ہمیں مار دے تو ہمیں اندر کو دے والی لے تو ساڑھے دے نہیں تو ساڑھے لے کر آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو بندی ملو آیا اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا جو آج موجود ہیں انہوں نے تو کانوں سے میرا پیغام سن لیا ہے، جو موجود ہیں وہ جو نہیں آئے گا انہوں نے میرا پیغام پہنچا دے، اور وہ اس صورت میں ہے بندے کو بندی ملو آیا۔ میرا آقا نے فرمایا جس تک
کے لیے ایک بات ایک پیغام موجود ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ اسے آتا ہے وہ ان لوگوں تک وہ پیغام ضرور پہنچائے گے تو اس مسئلے کا علم نہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام جس کی تکمیل کا اعلان شمارے نے کیا، اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اللہ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر زندہ رہے اور اسی پہ موت آئے۔ اور آخر دعوانا